دنیا کے 7 عجوبوں کا نام سنتے ہی سب کے دماغ میں دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں سے ایک تاج محل کی تصویر ابھر آتی ہے، جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا، جسے سمبل آف لو بھی کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن جب انڈیا آئے تھے تو تاج محل کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا، آج مجھے احساس ہوا اس دنیا میں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے تاج دیکھا ہے اور دوسرے وہ جنہوں نے تاج نہیں دیکھا۔ اس دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک عمارتیں ہیں، لیکن تاج محل جیسی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد میں ایک بادشاہ نے اپنا دل رکھا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ تاج محل کے بارے میں ایسی باتیں جانیں گے جو شاید ہی آپ نے پہلے سنی ہوں۔ ہزاروں ٹورسٹ جو تاج محل کو دیکھنے آتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ تاج کا وہ حصہ جو اپنی طرف دیکھ رہے ہیں وہ تاج محل کا پچھلا حصہ ہے۔ دراصل جو شاہی دروازہ ہے وہ ریور کے کنارے دوسری طرف ہے۔ مغلوں کے دور میں تاج تک پہنچنے کے لیے ریور ہی مرکزی راستہ ہوا کرتا تھا، یہ ایک طرح کا ہائی وے تھا۔ بادشاہ اور ان کے مہمان کشتی میں بیٹھ کر یہاں آتے تھے۔ یہ تاج کی ایسی انٹرنس تھی جس کو صرف شاہی خاندان کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ اس انٹرنس کی دیواروں پر دلکش نقاشی کا کام کیا گیا تھا۔ یہ کہا جاتا رہا ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے والے کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے، لیکن یہ بات ایک افواہ جیسی ہی لگتی ہے کیونکہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہت سے ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ شاہ جہاں نے مزدوروں اور کاریگروں کو بہت ساری دولت دے کر ان سے یہ اقرارنامہ لکھوایا تھا کہ وہ ایسی کوئی دوسری عمارت نہیں بنائیں گے۔ تاج محل کی جو 4 میناریں ہیں یہ بالکل سیدھی نہیں کھڑی ہیں، بلکہ چاروں باہر کی طرف ہلکی جھکی ہوئی ہیں، اور انہیں خود سے ایسا بنایا گیا تھا تاکہ زلزلے جیسی کوئی آفت آنے پر اگر یہ گریں بھی تو باہر کی طرف جا گریں اور مرکزی مقبرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ قطب مینار انڈیا کا سب سے اونچا مینار ہے، لیکن شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو، تاج محل کی اونچائی قطب مینار سے بھی زیادہ ہے۔ تاج محل 73 میٹر اونچا ہے، جبکہ قطب مینار کی اونچائی 72.5 میٹر ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تاریخی عمارتیں ہیں ان میں سب سے خوبصورت کیلی گرافی تاج محل پر ہی کی گئی ہے۔ جیسے ہی آپ تاج کے بڑے دروازے سے اندر جاتے ہیں تو یہ خوبصورتی سے کی گئی کیلی گرافی آپ کا ویلکم کرتی ہے، جس کا مطلب ہے اے روح تو آرام میں ہے، خدا کے پاس سکون سے رہو اور اس کی اعلیٰ سلامتی تم پر ہو۔ یہ کیلی گرافی تلت میں ہے۔ اس کیلی گرافی کو ڈیزائن کرنے والے کا نام عبدالحق تھا، جسے ایران سے بلایا گیا تھا۔ شاہ جہاں نے اس کی چکا چوند کر دینے والی مہارت کو دیکھتے ہوئے اسے امانت خان کا نام بھی دیا تھا۔ جس وقت شاہ جہاں بادشاہ بنے تھے وہ مغل سلطنت کا سب سے سنہرا دور تھا، ہر طرف امن اور خوشحالی تھی۔ بادشاہ کو بڑی بڑی عمارتیں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ ایسی شاندار عمارت دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے لیے سفید سنگ مرمر راجستھان کے مکرانا سے لایا گیا تھا، جیڈ اور کرسٹل چائنا سے منگوایا گیا تھا، لیپس لازولی افغانستان سے آیا تھا، ترکوئس تبت سے، جیسپر پنجاب سے، سفار سری لنکا سے اور کارنیلین عرب سے آیا تھا۔ تقریباً ایسے 28 بیش قیمتی پتھروں کو سفید سنگ مرمر میں جڑوایا گیا تھا۔ ان سب کو دوسرے ممالک سے آگرہ تک لانے کے لیے 1000 سے بھی زیادہ ہاتھی استعمال کیے گئے تھے۔ تاج محل آج سے تقریباً 400 سال پہلے 1631 میں بننا شروع ہوا تھا اور یہ 22 سال بعد 1653 میں مکمل ہوا۔ اس کی تعمیر میں 20,000 کاریگروں اور مزدوروں نے کام کیا تھا۔ فن تعمیر کا بہترین شاہکار
اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تاج محل کی تعمیر کے لیے ہر چیز کو ہیرے کی طرح پرکھ کر چنا گیا تھا۔ تاج محل کی دیواروں پر جو نقاشی ہے اس کی تکنیک اٹلی کے کاریگروں سے سیکھی گئی تھی۔ ازبیکستان کے شہر بخارا سے سنگ مرمر کو تراشنے والے کاریگر بلائے گئے تھے۔ ایران سے سنگ مرمر پر کیلی گرافی کرنے والے کاریگر آئے تھے اور پتھر کو تراشنے کے لیے بلوچستان کے کاریگروں کو بلایا گیا تھا۔ 1857 کے انقلاب کے دوران انگریزوں نے تاج کو کافی نقصان پہنچایا۔ انہوں نے لیپس لازولی جیسے کئی نایاب اور قیمتی پتھروں کو تاج محل کی دیواروں سے کھود کر نکال لیا تھا۔ تاج محل کے مرکزی گنبد کا جو کراؤن ہے، کسی زمانے میں وہ سونے کا ہوا کرتا تھا۔ 19ویں صدی کے شروع میں سونے کے کراؤن کو بدل کر کانسے کا لگا دیا گیا تھا۔ تاج محل کے ڈیزائن کا آئیڈیا شاہ جہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا تھا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے چچا کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا تھا، اور جب ان سب کو جوڑا گیا تو ایک شاندار ڈیزائن سامنے آیا۔ تاج محل کی بنیاد کو بناتے وقت تاج کے چاروں طرف بہت سے کنویں کھودے گئے تھے۔ ان کنووں میں اینٹ اور پتھر کے ساتھ ساتھ آبنوس اور مہاگنی کی لکڑیوں کے گٹھے ڈالے گئے تھے۔ یہ کنویں تاج کی بنیاد کو مضبوط بناتے ہیں۔ آبنوس اور مہاگنی کی لکڑی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ انہیں جتنی بھی نمی ملتی رہے گی یہ اتنی زیادہ مضبوط ہوتی رہے گی، اور ان لکڑیوں کو نمی تاج کے پاس بہنے والے یمنا ریور سے ملتی ہے۔ 1653 میں جب تاج بن کر تیار ہوا تھا، اس وقت اس کی تعمیر 32 بلین میں ہوئی تھی۔ اسی حساب سے اگر آج تاج بنایا جائے تو اسے بنانے میں کم سے کم 70 ملین لگیں گے۔ 1989 میں ایک بھارتی رائٹر پی این اوک نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تاج محل آ ٹرو سٹوری تھا۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل مقبرہ بننے سے پہلے ایک شیو مندر تھا اور اس کا نام تیجو محلیہ تھا۔ سن 2000 میں انہوں نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تاج کی ایک سائٹ کھودنے کے لیے سپریم کورٹ کو ایک اپلیکیشن بھی دی تھی، جس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے مطابق تاج محل سے پہلے وہاں کبھی کوئی شیو مندر تھا، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ شاہ جہاں نے تاج کو بنوایا تھا، اسی کا ثبوت تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک کہانی یہ بھی مشہور ہے کہ شاہ جہاں یمنا ریور کے دوسری طرف کالے سنگ مرمر سے ایسا ہی ایک اور کالا تاج محل بنوانا چاہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ممتاز کی طرح اپنے لیے بھی ایک مقبرہ بنوانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے اورنگزیب نے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ سب بعد میں بنائی گئی جھوٹی باتیں ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں حکومت نے مقبرے کے چاروں طرف لکڑیوں کا جال بنا کر ایک حفاظتی دستہ تیار کروایا تھا تاکہ یہ دشمن کی نظر میں نہ آ سکے اور جرمن اور جاپانی ہوائی حملوں سے اس کو بچایا جا سکے۔ 1965 اور 1971 کی بھارت اور پاکستان کی جنگ کے دوران بھی یہی کیا گیا تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں تاج محل کے نقشے پر بنی عمارتیں موجود ہیں، جیسے چین، بنگلہ دیش اور کولمبیا میں، اور ایسی ایک عمارت انڈیا میں بھی موجود ہے، بی بی کا مقبرہ۔ اسے تاج محل کے طرز پہ ہی بنوایا گیا تھا۔ تاج محل کی سب سے زیادہ مقبولیت اس کی تعمیر سے جڑی کمال کی لو سٹوری ہے۔ بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاز کی یاد میں اس عمارت کو بنوایا تھا۔ ممتاز کا اصلی نام ارجمن بانو بیگم تھا۔ شاہ جہاں نے انہیں ممتاز محل نام دیا تھا۔ صرف 38 سال کی عمر میں اپنے 14ویں بچے کی پیدائش کے دوران ممتاز کی ڈیتھ ہو گئی۔ اپنی محبوب بیوی کی موت پر شاہ جہاں بہت دکھی ہوئے تھے، جیسے ان کی زندگی ہی ختم ہو گئی ہو، اور پھر ان کی یاد میں شاہ جہاں نے تاج محل کو بنوانے کا فرمان جاری کیا۔ پہلے ممتاز کو برہان پور میں ہی دفنایا گیا تھا، اس کے بعد شاہ جہاں نے تاج کو بنوانا شروع کیا۔
تب برہانپور سے ممتاز کی میت کو نکال کر جہاں تاج محل بن رہا تھا اس کے پاس ایک باغیچے میں دفنایا گیا۔ تاج محل کو تیار ہونے میں 22 سال لگے۔ بعد میں ممتاز کی میت کو تاج محل کے اندر مرکزی گنبد کے نیچے دفنایا گیا۔ شاہ جہاں کا سارا دھیان تاج محل کو خوبصورتی سے بنانے میں لگا رہا۔ اسی دوران شاہ جہاں کے اپنے بیٹے اورنگزیب نے آگرہ پر حملہ کر کے اپنے ہی باپ کو قید کر لیا تھا۔ شاہ جہاں سے جب پوچھا گیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا انہیں ایسی جگہ پر قیدی بنا کر رکھا جائے جہاں سے سیدھا وہ تاج کو دیکھ سکیں۔ قید میں رہتے ہوئے بھی وہ تاج کو دیکھتے رہتے تھے۔ 8 سال قید میں گزارنے کے بعد 74 سال کی عمر میں شاہ جہاں اس دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ ان کی موت کے بعد انہیں ممتاز کے ساتھ ہی تاج محل میں دفنایا گیا۔ شاہ جہاں کے دل میں ممتاز کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ جس لگن سے محبت کی یہ انوکھی نشانی بن کر تیار ہوئی، اس کی مثال آج تک دنیا کے سامنے ہے۔ شاہ جہاں جانتے تھے کہ یہ بادشاہت ایک دن ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ایک ایسی یادگار چیز بنانے کا سوچا جو ہمیشہ رہے، اور پھر شاہ جہاں نے اپنی بیوی کے پیار میں تاج کو بنوایا۔ آج شاہ جہاں نہیں رہے، نہ ان کی حکومت رہی، اور ان کی سلطنت کو ختم ہوئے کئی صدیاں گزر گئیں۔ بس ایک تاج ہے جس نے ایک بادشاہ کی صدیوں پرانی محبت کو خود میں سما کر رکھا ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔